اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان پر جاری ہے، اور ہم اپنی گفتگو میں اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ آج ہم آپ کی خدمت میں اپنے متن کے تحت جسے ہم نے گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کے مطابق آج ہم آپ کی خدمت میں نظریہ ولایت فقیہ کا تاریخی پس منظر پیش کریں گے۔ نہایت ہی اہم گفتگو ہے اس عنوان سے کہ ولایت فقیہ کا نظریہ ایک تازہ نظریہ ہے، مستحدث مسائل میں سے ہے۔ یہ تصور پیش کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ولایت فقیہ کے نظریے کو مکمل طور پر بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اسے ایک غیر ملکی نظام سمجھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایرانی نظام ہے جسے ہم اپنے ملک میں نہیں لانا چاہتے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ بعض نادان لوگوں کا یہ طرز تفکر ہے کہ ہم اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کے نظام کو یا کسی دوسرے ملک کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تمام افراد جو سن رہے ہیں، اس گفتگو میں دلچسپی لے رہے ہیں، یقیناً وہ مسلمان ہیں یا اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر ان ویڈیوز کو سن رہے ہیں، تو وہ متوجہ ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے اور مدینہ میں ریاست مدینہ قائم ہوئی، تو وہ تو عربی تھے، سعودیہ عرب سے ان کا تعلق تھا جو آج کل موجودہ ریاست ہے۔ تو ریاست مدینہ مدینہ میں قائم ہوئی، اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنے ملک میں ریاست مدینہ کو کیوں نافذ کریں؟ ایک غیر علاقے میں جو ہمارے ملک کا علاقہ نہیں ہے، وہاں پر کسی زمانے میں ایک ریاست قائم کی ہو، اسے ہم اپنے ملک میں کیوں جاری کریں؟ یہ اعتراض اسی طرح سے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، خلفائے راشدین، یہ جو بھی آپ تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تمام تاریخی شخصیات جو تاریخ اسلام میں جنہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا کیا ہو، چاہے وہ اہل سنت کے معتقدات کے نزدیک بہت ہی محترم ہوں، چاہے اہل تشیع کے معتقدات کے مطابق وہ نہایت ہی محترم ہوں، ان کا تعلق ہمارے وطن عزیز سے نہیں ہے، باہر کے ملکوں سے ہے۔ تو جب ہم ان کی آئیڈیالوجی کو، ان کی تعلیمات کو اپنے ملک کے قوانین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو اسے قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غیر ملکی مداخلت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا ماٹو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ ہم بزرگان دین کی اطاعت کرتے ہیں اور بزرگان دین کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ تو قطعی بات ہے کہ ایسے میں اسلامی تعلیمات آئیڈیل ہیں، ہمارا کوئی ملک آئیڈیل نہیں ہے۔ اسلامی شخصیات ہمارے لیے
آئیڈیل قرار پائیں گی، کوئی ملک ہمارے لیے آئیڈیل قرار نہیں پائے گا۔ لہٰذا اگر وہ تعلیمات کسی ملک میں عملی طور پر نافذ کر دی گئی ہوں تو ہم در واقع ان تعلیمات کے پیروکار بننا چاہ رہے ہیں اور ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ملک کے نظام کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم آپ کی خدمت میں شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں کہ شیعہ نقطۂ نظر سے حکومت کسے کرنی چاہیے، اسلامی قوانین کے نفاذ کا حق کسے حاصل ہے، کون معاشرے پر حکومت کے فرائض کو انجام دے سکتا ہے، قضاوت کے فرائض کو انجام دے سکتا ہے، ان مسائل میں شیعہ نقطۂ نظر کیا ہے، جسے ولایت فقیہ کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ عصر غیبت میں جامع الشرائط شخص کی حکومت کے، جو ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ جامع الشرائط سے مراد شخص مورد نظر اجتہاد مطلق رکھتا ہو، عدالت مطلقہ رکھتا ہو اور معاشیات اور سیاسیات بھی جانتا ہو، مدیریت کر سکتا ہو معاشرے کی۔ یہ تین خصوصیات جس شخص میں پائی جائیں گی، شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق اسلامی تعلیمات میں ایسے شخص کو معاشرے کی اجتماعی باغ دوڑ کی ذمہ داری عصر غیبت کبریٰ میں سونپی گئی ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی سے پہلے ولایت فقیہ کے نظریے کو ایک اسٹیبلش کیا، ایک جدید اس کی جو ہے وہ پائے گزاری کی اور جدید اس میں تحقیقات کی اور اس کو بنیادی طور پر جو ہے وہ کھنگال کے باہر لے کر آئے اور اس کو بالکل منظم منسجم کیا، کہ جس پر ہماری وہ گفتگو ولایت فقیہ امام خمینی کے عنوان سے بھی اسی سائٹ پر یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بس امام خمینی کی جانب سے جو نظریہ پیش کیا گیا اور اسی نظریے کے اوپر جد و جہد کرتے ہوئے بعد میں ایران کے اندر باقاعدہ ایک اسلامی نظام قائم کیا گیا۔ اس اسلامی نظام کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تعلیمات ہیں کہ جن تعلیمات پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جد و جہد کی، تحقیق کی، تلاش کیا، انہیں اسلامی متون سے استخراج کر کے باقاعدہ آئین کی صورت میں جاری کیا۔ ہم بھی اگر پاکستان میں، وطن عزیز میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ولایت فقیہ سے متعلق بات کریں گے تو کاپی پیسٹ کی بات نہیں ہے، ہم وہاں پر خود تحقیق کریں گے۔ البتہ ایرانی آئین سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس آئین کے یقینی بات ہے کہ منابع اور ماخذ موجود ہیں، وہاں سے رجوع کیا جا سکتا ہے، دوبارہ اس سلسلے میں بازبینی کی جا سکتی ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے اور اپنی ضروریات کے مطابق قوانین کو استخراج کر کے اس میں لاگو کیا جا سکتا ہے اور ایک آئین اسلامی کو تدوین کیا جا سکتا ہے۔ تو پس یہ موجودہ نظریہ جو ولایت فقیہ کا ہمارے سامنے موجود ہے، یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرہون منت ہے، یعنی انہوں نے اس کے اوپر زحمت کی ہے، لیکن اس کی بنیاد امام خمینی کے ہاتھوں نہیں رکھی گئی۔ اس کی بنیاد باقاعدہ طور پر اس کی ابتدائی سوچ فقہ شیعہ کی طویل و عریض تاریخ میں اور درخشاں تاریخ میں موجود ہے، کہ جہاں ہمارے شیعہ علماء نے اپنے نظریات باقاعدہ طور پر پیش کیے ہیں۔ ہم انہی نظریات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی بحث کو وصل کریں مبدا کے ساتھ۔ لہٰذا بعض امور میں اگر ہم تاریخی کتابوں کا جائزہ لیں تو بعض امور میں ولایت اور اس کے دائرہ کار سے متعلق شیعہ فقہا نے بحثیں کی ہیں اپنی کتابوں میں۔ لہٰذا جب ہم ولایت فقیہ کے تاریخی سفر کا جائزہ لیں گے تو اس عنوان پر ہم شیعہ علماء کے نظریات کو بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ 100% امام خمینی نے اختراع نہیں کیا ہے، من گھڑت چیز نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق عصر غیبت صغریٰ کے فوراً بعد سے یہ نظریہ شیعہ علماء کے درمیان موجود تھا اور انہوں نے اس نظریے کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے استخراج کیا، اور یہ پھر کتابوں سے ہم تک پہنچتا پہنچتا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اور انہوں نے وسیع پیمانے پر اس میں تحقیق کی۔
لہٰذا اگر ہم دیکھیں عصر غیبت صغریٰ کے دور کو، یعنی باقاعدہ 260 ہجری قمری کے وقت سے لے کر 329 ہجری قمری تک کا جو یہ دورانیہ ہے، ٹوٹل 69 سال کا یہ پیریڈ بنتا ہے، جس میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 4 عدد نائب موجود تھے، جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے شیعوں کے لیے پیغام لاتے تھے اور شیعوں کے مسائل امام کی طرف منتقل کر کے دوبارہ امام سے جواب لے کر شیعوں تک منتقل کرتے تھے۔ پس یہ باقاعدہ ایک برج کا کردار ادا کرتے تھے امام اور امام کے معتقدین کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان اور شیعیان حیدر کرار کے درمیان۔ ان میں ابو عمر عثمان بن سعید عمری پہلے شخص تھے کہ جو حضرت امام علی النقی علیہ الاف التحیۃ وثنا، حضرت امام حسن عسکری علیہ الاف التحیۃ وثنا اور حضرت صاحب العصر والزمان کے نائب بھی تھے۔ پھر ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید ہیں جو انہی کے فرزند ہیں، اور یہ بھی ظاہراً اس دور میں امام عسکری کے دور میں حیات پذیر تھے، اور امام اپنے والد بزرگوار کی انتقال کے بعد امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب مقرر ہوئے۔ پھر ابو القاسم حسین بن روح نوبختی یہ امام زمان کے تیسرے نائب ہیں، اور چوتھے نمبر پر ابو الحسن علی بن محمد ساموری یہ حضرت امام زمانہ کے چوتھے نائب ہیں۔ تو ٹوٹل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ 260 سے لے کر 329 ہجری قمری تک 69 سال تک برقرار رہی، جن میں ان 4 افراد نے اس برج کا کردار ادا کیا۔ خوب، اب آپ دیکھیں کہ یہ افراد جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نواب تھے، ان کے بعد سے اگر تاریخ تشیع کا جائزہ لیں، یعنی 5ویں صدی سے 10ویں صدی کے اس مدت میں ولایت فقیہ کو بحث کو مد نظر رکھیں، یا اس سے پہلے کے ادوار میں ولایت فقیہ کی بحث کو مد نظر رکھیں، تو شیعہ علماء کے آثار میں ہمیں ولایت فقیہ کی تاریخ اور اس پر تحقیق سے متعلق 2 نکات پر توجہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آج کل جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے نظریے کو اس قدر وسعت سے پیش کیا، اور قدیمی فقہا کی کتابوں میں یہ اس وسعت کے ساتھ موجود نہیں تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس دور کے شیعہ علماء کے نظریات کی سطح ان کو درپیش مسائل کے پیش نظر تھی، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں صرف ان مسائل پر روشنی ڈالی، ان مسائل کو بیان کیا جن سے ان کا رابطہ تھا، جو مسائل ان سے عوام پوچھتی تھی یا جن مسائل سے ان کا سروکار رہتا تھا۔ لہٰذا ان کی آئیڈیالوجی کو اگر دیکھنا ہو تو اگر ہم اس نقطے پر پہنچیں کہ انہوں نے ولایت فقیہ تو بیان کی ہے، لیکن باقاعدہ یہ عظیم سیٹ اپ جو امام خمینی نے کھڑا کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا رابطہ نہیں تھا، ان سے متعلقہ مسائل نہیں تھے، یعنی عوام ان مسائل میں دوچار ہی نہیں تھی کہ وہ ان مسائل پہ غور و فکر کرتے، روایات سے ان کو استخراج کرتے اور بیان کرتے۔ جس حد تک انہوں نے بیان کیا یہ بھی ہمارے لیے کفایت کرتا ہے، اور باقاعدہ ہمارے لیے ایک الگو اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قدیمی فقہی کتابوں میں ولایت فقیہ سے متعلق بحث کے ذیل میں فقیہ کا کلمہ دیکھنے میں کم ملتا ہے، یعنی اگر آپ ان کتابوں کا جائزہ لیں تو وہاں آپ کو ولایت فقیہ میں فقیہ کا کلمہ کم نظر آئے گا، یا ولایت کا کلمہ کم نظر آئے گا، بلکہ اس دور میں علیحدہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جو اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مثلا آپ اگر ہم اس کو 3-4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک گروہ اگر آپ دیکھیں تو وہ الفاظ جو قدیمی فقہا کی کتابوں میں عصر غیبت کبریٰ میں جامع الشرائط، حاکم شرع اور ولی فقیہ سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان میں ایک لفظ ہے حاکم، یعنی باقاعدہ وہ ولی فقیہ کو اور ولایت فقیہ کے مصداق شخص کو حاکم کہا کرتے تھے،
یا اسے امام کہا کرتے تھے یا اسے امام عادل کہا کرتے تھے یا خالی فقیہ کہا کرتے تھے، ولایت کا کلمہ اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اور ان تمام کلمات کا مصداق وہی امور تھے جو اس نے اس معاشرے کے اندر انجام دینے تھے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں۔ اگر ہم دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کریں تو دوسرے گروہ میں ہمیں کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں جو ولایت فقیہ کے مصداق ولی فقیہ کے لیے استعمال کیے گئے تھے، جن میں مجتہد کا لفظ ہے، علماء کا لفظ ہے، عارف بے احکام کا لفظ ہے، من الیہ الحکم کا لفظ ہے، من لہو اہلیت الحکم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور ان الفاظ سے اسی مصداق کا ارادہ کیا گیا ہے جس مصداق کے بارے میں ہماری ابھی مفہومی گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اگر ہم تیسرا گروہ دیکھیں تو اس تیسرے گروہ کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، مثلا سلطان حق، سلطان جہاد، سلطان اسلام، سلطان عادل، یہ تمام کلمات جو باقاعدہ مرکب طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں، ان مرکب کلمات کا مقصد بھی ولایت فقیہ کو بیان کرنا تھا اور اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں، یعنی لفظ مختلف ہے، مراد اور معنی وہی ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس نظام کی بنیاد رکھی اور باقاعدہ اس کے اوپر یہ اسلامی حکومتی سیٹ اپ کھڑا کیا۔ اگر ہم چوتھے طبقے میں جا کر دیکھیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں کتب فقہا میں اور علماء میں، تو اس میں آپ کو ملے گا ناظم العام، یعنی عمومی سطح پر نظم و ضبط برقرار کرنے والا، یا نائب الغیبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی عصر غیبت میں، غیبت کبریٰ میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نائب، جسے نائب الغیبہ کہا گیا ہے، یا نائب اولا کہا گیا ہے، یا والی کہا گیا ہے، ایسے کلمات ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو پس ہم کہیں کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ جو 329 ہجری قمری کو مکمل ہوئی، اور آپ نے اپنے نائب سے کہا، آخری نائب سے، کہ اب آپ آخری نائب ہیں اور آپ اپنے بعد کسی کو نائب مقرر نہیں کریں گے، اور آپ کے بعد غیبت صغریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو وہ دور کون سا تھا؟ وہ دور تھا 329 ہجری قمری کا، اور اس دور کے بعد یعنی 29 کے بعد 333 ہجری قمری میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ اپنے دور میں اسی ولایت فقیہ کو بیان کرتے ہیں 4 سال کے بعد، یعنی غیبت صغریٰ مکمل ہونے کے 4 سال بعد اور غیبت کبریٰ کے آغاز کے 4 سال بعد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اور یہ تقریباً 333 ہجری قمری سے 413 ہجری قمری تک حیات میں رہے ہیں، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کے سب سے قریبی ترین زمانہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے درک کیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ بات تصور بھی کی جائے کہ ولایت فقیہ سے متعلق شیخ مفید کی سوچ جو ہے وہ عصر غیبت صغریٰ کے علماء، فقہا اور کتابوں کی دسترسی میں زیادہ نزدیک ہے، یعنی وہ ان منابع کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان منابع کی روشنی میں جو مطالب بیان کریں گے وہ یقیناً درست اور مصدقہ مطالب ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شیعہ فقیہ ہیں جنہوں نے عصر غیبت کبریٰ میں باقاعدہ احادیث کے نقل حدیث کے دائرے سے قدم آگے بڑھایا، یعنی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فقہا کی روش یہ ہوتی تھی کہ وہ فتویٰ دیتے وقت، حکم بیان کرتے وقت اپنی رائے نہیں دیتے تھے، باقاعدہ وہ حدیث نقل کر دیتے تھے کہ یہ ہے۔ لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے دائرہ نقل حدیث سے قدم آگے بڑھایا اور عقلی نظریات بھی بیان کرنا شروع کیے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقنعہ، اس کتاب کے اندر اپنے فقہی نظریات کو باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے، اور انہی نظریات میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ ولایت فقیہ پر بھی روشنی ڈالی ہے،
اور اس مسئلے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں ذکر کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ پر اجرائے حدود کے باب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کے موضوع کو زیر بحث لائے ہیں۔ پس شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اجرائے حدود کے باب میں خداوند متعال کی جانب سے منسوب سلاطین اسلام کے جو حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کا وظیفہ سمجھتے ہیں۔ یعنی شیخ مفید کی نظر میں اجرائے حدود کی ذمہ داری سلاطین اسلام کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھ لیں یہاں لفظ سلاطین اسلام استعمال ہوا ہے، اور وہ سلاطین اسلام سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام لے رہے ہیں۔ یعنی اجرائے حدود کی ذمہ داری سلاطین اسلام کے اوپر ہے، اور پھر سلاطین اسلام کا جب دور نہ ہو، یعنی ان سلاطین اسلام کے بعد عصر غیبت صغریٰ یا عصر غیبت کبریٰ میں یہ اجرائے حدود کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ تو یہاں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلاطین اسلام کی جانب سے یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے شیعہ فقہا کو۔ یعنی شیعہ فقہا ممکنہ صورت میں باقاعدہ طور پر چور کا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، زانی کو کوڑے بھی لگا سکتے ہیں، قصاص بھی کر سکتے ہیں، اور ایسی حدود کے اجرا کے لیے باقاعدہ وہ جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، عصر غیبت صغریٰ یا عصر غیبت کبریٰ میں اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ فقیہ چور کا ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے، فقیہ زانی کو کوڑے بھی مار سکتا ہے، فقیہ باقاعدہ طور پر قصاص کے لیے حد بھی جاری کر سکتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت کے اندر حکومت نہیں ہوگی؟ یقینی بات ہے کہ حکومت میں حکومت ہوگی۔ یعنی حاکم وقت کسی بھی فقیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس کی حکومت میں بیٹھ کر اس کی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرے، تو وہ اس کو اجازت نہیں دے گا۔ پس کیسے ہم اجرائے حدود کریں؟ اجرائے حدود کے لیے ہمیں باقاعدہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اجرائے حدود کا لازمہ یہ ہے کہ فقیہ کچھ ایسے اقدامات کرے کہ اسے کچھ اختیار مل جائے جس اختیار کی بدولت وہ باقاعدہ ان حدود کو اجرا کر سکے، یعنی یہی حکومت کے باب میں آپ اس کو لے جائیں۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اجرائے حدود کو شیعہ حاکم کے اوپر واجب قرار دیتے ہیں کہ واجب ہے شیعہ حاکم کے اوپر کہ وہ باقاعدہ طور پر آئے میدان میں اور اجرائے حدود کو جاری کرے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم آپ آئیں تو دوسرے نمبر پر شیعہ فقہا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ منصب قضاوت کی کرسی پر بیٹھے اور فیصلہ کرے، یعنی لوگوں کے درمیان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامی کے مطابق باقاعدہ وہ فیصلے کرے، لوگوں کے جھگڑے نپٹائے، لوگوں کے درمیان صلح و آشتی برقرار کرے، اور ان کو یعنی ہر ذی شعور کو اس کا حق دلائے اس قضاوت کے باب میں۔ یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ یہ بھی شیعہ فقہا کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں واجب ہو سکتا ہے جب میرے پاس کچھ اختیار ہو۔ اگر ایک طرف قاضی القضات حکومت موجود ہے اور میں اس کے مد مقابل اپنی دکان لگا کے بیٹھ جاؤں، تو وہ قاضی القضات یا حکومت کو میری شکایت کرے گا، اور حکومت کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آ کر مجھے پکڑ کے لے جائیں گی کہ آپ نے اپنی دکان کیوں کھولی ہے، یہ کام تو اس کا ہے۔ تو یہاں پر یقینی بات ہے کہ قضاوت کا منصب معطل ہو جائے گا، اجرائے حدود کا منصب معطل ہو جائے گا، اور اس کو اجرا کرنے کے لیے حدود کو اور قضاوت کو کرنے کے لیے فقیہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ جد و جہد کرے اور ایسے امکانات فراہم کرے کہ اس کے لیے یہ مقدور ہو، یعنی یا تو وہ حکومت تشکیل دے یا خاص شرائط کے تحت حکومت کے منصب پر پہنچ کے حکومت کا قاضی بن جائے، حکومت کی طرف سے اجرائے حدود کرنا شروع کر دے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امور کو انجام دے۔ تیسرے مطلب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ وصیت کی بحث میں اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر وصی فوت ہو جائے تو سلطان عادل، پہلے ہم نے لفظ جو استعمال کیا
وہ سلطان عادل نہیں تھا، اب ہم سلطان عادل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ سلطان عادل کی یہ ذمہ داری ہے، یعنی پہلے ہم سلاطین اسلام کہہ رہے تھے، اب ہم سلطان عادل کہہ رہے ہیں۔ سلطان عادل یعنی سلاطین اسلام سے مراد بھی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اور سلطان عادل سے مراد بھی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس میت کی جانب سے سلطان عادل یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں عادل شیعہ فقہا، جن کی شرائط کیا ہیں کہ ان کے اندر عقل ہونی چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ درایت ہونی چاہیے، ان کے اندر فضیلت ہونی چاہیے، کمالات ہونے چاہیے، اگر ایسا شخص ہو تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام امور کو انجام دے جن امور کو انجام دینا سلطان عادل کی ذمہ داری تھی۔ تو پس یہ شخص کیا ہو گیا؟ اقیم مقامہ، یہ سلطان عادل کا قائم مقام ہو گیا، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ میں امام زمان کا جانشین ہونا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ انہی علماء اور فقہا کا ہے کہ جو ان شرائط کے حامل ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان تمام امور کی جن کی سرپرستی سلطان اسلام کے اوپر تھی، ان امور کو انجام دینا اسی عالم کی اور اسی فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان امور کو انجام دے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں اجرائے حدود کے باب میں، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں قضاوت کے باب میں، پھر آپ چلے جائیں میت کے امور کو انجام دینے کے لیے۔ یہ وہ امور ہیں کہ جن کی تعطیل پر خداوند متعال ہرگز راضی نہیں ہے کہ یہ امور کسی بھی صورت میں معطل ہوں۔ تو ایسے امور میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فقیہ جامع الشرائط کو باقاعدہ طور پر یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں تعلیمات اسلامی کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ یہ سلطان عادل کے مقام پر کھڑا ہوگا اور ان امور کو انجام دے گا اس کی نیابت میں۔ تو یہ عزیزان خود ولایت فقیہ ہی تو ہے۔ پھر ہم دوسرے نمبر پر آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں معروف فقیہ ہے فقہ جعفریہ کے اندر ابی صلاح حلبی۔ یہ ابی صلاح حلبی، ان کا دور 374 ہجری قمری سے لے کر 447 ہجری قمری تک کے درمیان کا دور تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا تقی بن نجم الدین بن عبید اللہ حلبی، لیکن ان کی شہرت جو تھی وہ ابی صلاح حلبی کے عنوان سے یہ معروف تھے۔ یہ شیخ مفید اور شیخ مفید کے شاگرد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور پھر ان کے ساتھ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ پس انہوں نے شیخ مفید کا بھی دور در کیا ہے، مرتضیٰ علم الہدیٰ کا دور بھی در کیا ہے، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی در کیا ہے ابی صلاح حلبی۔ اور یہ ایک تعبیر کے مطابق جو ہے آپ حلب شہر کے اندر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے جانشین مقرر تھے، یعنی مرتضیٰ علم الہدیٰ کے بعد یہ ابی صلاح حلبی اس حلب میں باقاعدہ طور پر ان امور کو انجام دیتے تھے کہ جن امور کو باقاعدہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ انجام دیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم آگے چلے جائیں تو محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شام کے کسی علاقے میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جانشین تھے ابی صلاح حلبی۔ یہ ابی صلاح حلبی جن کا میں نے آپ کی خدمت میں پیریڈ بیان کیا کہ 374 سے لے کر 447 ہجری قمری تک کا دور ہے، ان کی ایک فقہ میں کتاب ہے جس کا نام ہے الکافی فی الفقہ۔ اس کتاب کے اندر آپ باقاعدہ طور پر بحث قضاوت کے اندر اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے زمان حضور میں احکام کا نفاذ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے، یا ان افراد کی ذمہ داری ہے کہ جن کو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ان احکام کے اجرا کا متولی قرار دیں، وہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور پھر جب امام معصوم کا دور نہ ہو، یعنی غیبت صغریٰ ہو یا غیبت کبریٰ ہو، تو اس دور میں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو آپ لکھتے ہیں معصوم کی غیر موجودگی میں، یعنی عصر غیبت میں یہ ذمہ داری
ایسے شیعوں کے اوپر ہوتی ہے کہ جو امام کی جانب سے امام کے نائب بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی جو واجد شرائط ہوں کہ وہ امام معصوم کا جانشین اور نائب مقرر ہو سکے۔ وہ افراد کون ہیں؟ ان کے لیے دو شرائط جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کے لیے شرائط بیان کر رہے ہیں یہ ابی صلاح حلبی، مثلا کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ اس علم کی بنیاد پر قضاوت حق کر سکے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ صاحب عقل ہوں، صاحب حلم ہوں، صاحب عدالت ہوں، یعنی عدالت قائم کر سکیں، عادل ہوں، اور صاحب تقوی ہوں، با تقوی شخص ہوں، اور پھر ایسا شخص قضاوت کی قدرت بھی رکھتا ہو، اور اگر باقی شرائط تو پائی جا رہی ہیں لیکن قضاوت کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ شخص شرائط کا متحمل نہیں ہے اور امام کا نائب نہیں بن سکتا ہے۔ پس ان شرائط کے ساتھ ابی صلاح حلبی بھی اس بات کے معتقد ہے کہ ایسا شخص امام عصر، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ان کی سیٹ پر بیٹھ کر باقاعدہ ان وظائف کو انجام دے سکتا ہے جن وظائف کو امام زمان نے خود انجام دینے تھے یا ان کے نائب خاص جو نواب اربعہ ہم نے بیان کیے ہیں انہوں نے انجام دینے تھے۔ پھر اب آپ آگے چلیں تو ان شرائط کے حامل فقیہ کے اوپر آپ کہتے ہیں واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ منصب قضاوت کی سیٹ پر بیٹھے، اور جب لوگ اس شخص کی طرف رجوع کریں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان پہ واجب ہے کہ یہ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں سے اپنے شولڈر اور کندھے خالی نہ کریں بلکہ اپنے وظائف کو انجام دیں، چونکہ یہ ان کے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا کس کی طرف سے فرض ہے؟ کہتے ہیں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے ان کے اوپر واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کے اوپر واجب ہے، لیکن آپ اس واجب کا طرف مقابل بھی بیان کر رہے ہیں ابی صلاح حلبی، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو واجب ہے لیکن عوام پر بھی واجب ہے کہ وہ ان کی طرف رجوع کریں، اور جب یہ حکم کر دیں، جب کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس فیصلے کی باقاعدہ اطاعت کریں اور باقاعدہ اس فیصلے کے اوپر عمل کریں اور اسے تسلیم کریں۔ پس باقاعدہ یہ اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ابی صلاح حلبی سے اس نظریے کی اور اس مدعا کی دلیل پوچھے تو ابی صلاح حلبی دو روایات کا سہارا لیتے ہیں، ایک مقبولہ عمر ابن حنظلہ ہے اور ایک مشہورہ ابی خدیجہ ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں کہ جسے ابی صلاح حلبی نے باقاعدہ ولایت فقیہ کے اس بات کے لیے پیش کیا۔ انہی دلائل کو موجودہ فقہا بھی ولایت فقیہ کے باب میں ذکر کرتے ہیں اور انہی سے استناد کرتے ہیں۔ جب ہماری بحث وہاں پر پہنچے گی تو ہم ان روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پھر آگے ابی صلاح حلبی مزید اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ امام زمان کی غیبت کبریٰ میں مالی واجبات کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ انہی مورد اعتماد فقہا کے اوپر ہے کہ جنہیں فقیہ مامون کہا جاتا ہے، یعنی امین فقہا کی یہ ذمہ داری ہے۔ پس عصر غیبت میں خمس کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں اور جتنے بھی واجباتی مالی واجبات سے متعلق مسائل ہیں جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک پہنچانے ہیں، یہاں پر عوام کی ذمہ داری ہے، شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان مالی واجبات کو انہی فقہا تک منتقل کریں۔ پس در واقع ابی صلاح حلبی فقیہ مامون کی قید لگا رہے ہیں، یعنی حضرات ائمہ معصومین کی غیر موجودگی میں ایسے فقہا کہ جو امین ہوں ان کو یہ ولایت کا حق حاصل ہے۔ پس میں نے آپ کی خدمت میں دو نامور فقیہ بیان کیے تاریخ تشیع کے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور نامور فقیہ بیان کر رہا ہوں کہ جن کا نام ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو تھا وہ 385 ہجری قمری سے شروع ہوتا ہے اور 460 ہجری قمری تک موجود ہے۔ اس دور میں باقاعدہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النہایہ کے اندر ولایت فقیہ میں فقیہ کے وظائف اور اختیارات کو بیان کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ عمل سلطان اور سلطان سے
انعامات اکرامات وصول کرنے کے بارے میں بھی آپ گفتگو کرتے ہیں کہ آیا یہ سلطان سے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے، آیا سرکاری ملازمت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ پھر سلطان عادل کی جانب سے باقاعدہ ولایت امر کو ایکسیپٹ کرنے کے مسائل کی طرف بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کے متعلق بھی اشارہ کر رہے ہیں، اور عدالت کے مقام کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، یعنی ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پر رکھنا، اور مناسب جگہ میری عنوان فقی یہی ہے کہ میں ایک سلطان عادل سے منصب قضاوت کو ایکسیپٹ کروں، باقاعدہ اسلامی حدود کو جاری کروں، باقاعدہ لوگوں کے درمیان قضاوت کروں، حدود و قصاص کا نفاذ کروں، میں وجوہات شرعیہ کو باقاعدہ طور پر دریافت کروں، اور باقاعدہ ان امور کو انجام دینا بعض اوقات واجب کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے، باقاعدہ یہ چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ؟ تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اسے قبول کرنے سے، یعنی اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنے سے فقی میں یہ توان آ جائے گی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وظائف کو انجام دے سکے، عدالت قائم کر سکے، حدود کو اجرا کر سکے، تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ خداوند متعال ان امور کے کسی بھی وقت تعطیل کے اوپر راضی نہیں ہے، اور ان امور کے اجرا کا ایک راستہ یا قیام حکومت ہے یا باقاعدہ حکومتی سیٹ اپ کے اندر گھس کے باقاعدہ ان امور کو انجام دینا ہی اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قضاوت کا منصب شیعہ فقہا کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے باقاعدہ سونپا گیا ہے۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُتَخَلِّفِينَ لَا يَجُوزُ الا لمن اذن سلطان الحق، یعنی جسے سلطان حق کی طرف سے اجازت مل جائے وہی یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ وقد فوضوا الى فقہاء شیعتہم، اور حضرات ائمہ معصومین نے اس امر کو شیعہ عادل فقہا کی طرف تفویض کر رکھا ہے۔ تو پس اس طرح سے ہم باقاعدہ طور پر عصر غیبت کبریٰ میں ولایت فقی کے منصب پر بیٹھ کر باقاعدہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں جنہیں ان تین نامی گرامی شیعہ فقہا نے عصر غیبت صغریٰ کے مکمل ہونے کے بعد غیبت کبریٰ کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ پس کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ولایت فقی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈھکوسلا ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی جیب سے نکالا ہے اور اس کو گھما پھرا کے جو ہے نا وہ حکومت کے لالچ میں ایک نظریہ پیش کر دیا ہے۔ تو آپ شیعہ فقہا کی تاریخ تشیع کی، تاریخ اہل بیت کی گویا کہ تاریخ سے نابلد ہیں، آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں کہ فقہ شیعہ کیا ہے، اور فقہ شیعہ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان نامی گرامی فقہا کے نظریات کو جانیں۔ تاریخ ولایت فقی پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔